لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اور پہلی تے ہر کوئی آکے پھر میں بھی آقا پہلی اس دل دا کوئی نہیں پہلی جو جاسی جان اکیلی دشمن مرے تے خوشی پہ کریے دشمن مرے تے خوشی پہ کریے تے سجنا بھی مر جامنا دیگر دے دل کے آ محمد دیگر دے دل کے آ محمد تے ارگن بھی جب جامنا صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے واسطے جڑا اس کائنات کا خالق مالک داتا جمال و سیاست دستگیر اعظم اللہ کل شیء قدیر فقط ایک اللہ ہی ذات ہے اس تو بعد درود الہی حسبی انگل لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واسطے اے اجر رمضان مبارک کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے جناب تسی حباب تشریف لے کے آئے میرا آنا تہاڈا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے اور سارے واسطے اللہ پاک نجات کا ذریعہ بنائے اور رمضان مبارک کا آج دوسرا روزہ ہے جناسی اللہ کے فضل دلانا کی شکریہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک بڑی عظمت والا مہینہ ہے بڑی شان والا مہینہ ہے آج دے اس دور دے اندر ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے دکھی نظر آ رہا ہے ہر بندہ
کوئی نہ کوئی وجہ تو پریشان ہے، لیکن میں دسنا ہے جب بہترین پریشانی ہے، جب بہترین فکر ہے کام ہے، تو سن کس چیز کا ہونا چاہیے اور آخرت کا فکر ہونا چاہیے، آخرت کا سارے دل کے خوف ہونا چاہیے۔ انسان کی ذری زندگی ہے نا تو پانی دے بلبلے کی طرح ہے، جس طرح پانی دے اوپر ایک بلبلا رمام دائے نظر آتا ہے، سب پتہ نہیں ہے کتنے لمحے کے اندر وہ پانی دے بلبلے کے ختم ہو جانا۔ اس طرح ایک انسان کی زندگی کی مثال ہے، سانوں نہیں پتا ساری زندگی کے اندر دوبارہ رمضان مبارک کا مہینہ آنا یا نہیں آنا۔ کتنے ایسے لوگ سی جنہوں نے پچھلے رمضان کے اندر تہاڈے نال خطبہ جمعۃ المبارک سنیا، لیکن آج وہ چہرے نظر نہیں آ رہے۔ تے اس واسطے اپنی زندگی نو اس طرح گزارو ساڈا جس طرح آج آخری جمعہ ہے۔ اس حوالے سے چند دو تین حدیثاں سنانی تک نبی پاک دیا میرے تارے میرے مرشد جناب محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا کرو محبت کے نال پیار کے نال شوق کے نال۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ پاک کا قرآن کیا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ پاک کو ڈر جاؤ۔ اگر کوئی نوجوان ہو بھی اللہ پاک کو ڈر جائے، اگر کوئی بزرگ ہو بھی اللہ پاک کو ڈر جائے، اگر کوئی عورت ہو بھی اللہ پاک کو ڈر جائے۔ آج لوگ برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تے کسی نے پوچھا جائے یار شرابہ پیتا تے لوگ کیوں پیتا، یار زنا کرتا تے لوگ کیوں کرتا، یار تو بند کمرے تے مجھے کرائی جاتا بچا کیے سلام کیوں نہیں کراتا۔ تے کہنے والا کہتا ہے یار اللہ حافظ صاحب جی قاری صاحب جی، اگر میں اس بازار دے اندر شرابہ پیتا تے مینوں بازار دے اندر لوگ دیکھیں گے، مینوں جڑی علاقے دی پولیس والے پکڑ لین گے، اگر میں پڑھائی محلے دے اندر محلے والے دے سامنے کرانا تے لوگ مینوں برا سمجھن گے، لوگ مینوں مار مار کے مار دیں گے۔ تے یار جے رب تینوں دیکھدا پیا تو انہاں کولوں کیوں نہیں ڈردا، تو انہاں لوکاں کولوں ڈری جاندا جے تینوں نہیں دیکھدے پے نے، بلکہ تو ڈرنا تے رب کولوں ڈرنا۔ جے رب تینوں ہر وقت دیکھدا پیا نا تو اس رب کولوں نہیں ڈردا، تو لوکاں کولوں ڈری جاندا جے تینوں دیکھدے کوئی نہیں پے نا۔ اللہ اکبر اللہ، جڑا بندہ سارے کولوں ڈردا ہے او رب کولوں نہیں ڈردا، تے جڑا بندہ رب کو ڈرن والا سارے کولوں نہیں ڈردا۔ آپ دے سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یاد دی حدیث سناتا جاوا، انہاں دا نام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک اور عبداللہ بن رواحہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ انتقال کے اندر تشریف فرمانا تو عبداللہ بن رواحہ نے اچانک رونا شروع کر دیتا۔ عبداللہ بن رواحہ زاو کتاب ہوئی جا رہے ہیں، تے ساتھیوں نے پوچھا عبداللہ دستے سے ہی نہ رونا کیوں شروع کر دیتا ہے نا، عبداللہ دستے سے ہی نہ وجہ کی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے نا۔ تے عبداللہ بن رواحہ نے پوچھنے لگے ساتھی عبداللہ بن رواحہ کیا جسم کے اندر کوئی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے، کیا عبداللہ بن رواحہ کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے نا؟ تے عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں یار ساتھیوں کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی نہیں، مینوں اللہ پاک دی سامنے کھڑے ہون تو ڈر لگنا شروع ہو گیا نا، جدوں لوگوں نے مینوں غسل دینا مینوں غسل والا لمحہ یاد آ گیا نا، جدوں لوگوں نے مینوں قبر دے اندر اتارنا مینوں لمحہ یاد آ گیا نا۔ یار او لوگ سی جڑے نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھدے سی، یار او لوگ سی
سی تے میرے نبی پاک دے ساتھی سی یار عبداللہ بن رواحہ کون ہے عبداللہ بن رواحہ او نے جنہاں دے ہاتھ دے اندر جنت دا ٹکڑے نا او عبداللہ بن رواحہ جنہاں دی جیب دے اندر جنت دا ٹکڑے نا یار نیکیاں بھی کری جا رہے ہیں یار نبی پاک دے پیچھے نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں اور رب کولوں بھی ڈری جا رہے ہیں یار اسی نیکیاں بھی نہیں کری دیا اسی رب کولوں بھی نہیں ڈری دا یار لوگوں ساڈو ہو کی دیا نا اسی برائیاں بھی کری جا رہے ہیں اسی روزے بھی رکھی جا رہے ہیں اسی نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں یہ ساڈو ہو کی دیا نا اسی اللہ پاک کو ڈری دے رہی ہے نا عبداللہ بن رواحہ اللہ پاک کو ڈرے ہیں اچانک اللہ پاک کا خوف نت دلاں دے اندر آ گیا نا ایسے طرح بڑی اسرائیل دا واقعہ نا حضرت موسیٰ نبی انت کر کے بازار دے اندر گزر کے گئے نے حضرت موسیٰ نبی انت دیکھ رہے نے ایک زہر تے پتھر سی پتھر دے اندر بڑا زیادہ پانی نکلدا پیا سی پتھر ہے چھوٹا جہا سی تے حضرت موسیٰ پوچھدے نے اے جبرائیل علیہ السلام اے جبرائیل دس دے صحیح نا اے پتھر دے اندر پانی کیوں نکلدا پیا نا پتھر ہے تے چھوٹا نہیں جہا وا لیکن اس دے اندر پانی بڑا زیادہ نکلدا پیا نا وجہ کی ہے نا تے جبرائیل علیہ السلام فرماتے نے اے موسیٰ نبی جی اللہ پاک نو کہدا حکم کرتا اللہ پاک نو آرڈر کرن گے تے خود بول کے تہانوں دسے گا نا اے دے اندر پانی کیوں نکلدا پیا نا تے اللہ پاک نے پتھر نو حکم دے دیتا آرڈر دے دیتا بولتا تے پتھر بول کے فرماتا ہے اے موسیٰ نبی جی جدوں دا مینوں پتہ لگا نا جہنم دے اندر پتھراں نو بھی سٹیا جانا ہے تے میں اس دن تو رو رہا نا یار پتھر جڑا وہ سخت ہو کے نرم ہے یار انسان جڑا وہ نرم ہو کے سخت ہو چکے ہیں نا اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ اکبر اللہ اے ایمان والو اپنے دلوں دے اندر اللہ پاک کا خوف پیدا کرو نا اے ایمان والو اللہ پاک کو ڈر جنا اپنے دلوں دے اندر اللہ پاک کا ڈر پیدا کرو نا اسی طرح ایک اور امام گزرے نے جنہ کا نام زین العابدین ہے ایک کون زین العابدین ہے او زین العابدین ہے جنہ کا نام علی ہے او زین العابدین ہے جنہیں حضرت حسین کے بیٹے نے او زین العابدین ہے جنہ کا دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او زین العابدین ہے جنہ کی دادی حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او زین العابدین ہے زین العابدین جدو ہے جو وضو شروع کر دے وضو شروع کر دے زین العابدین کا چہرہ بدلنا شروع ہو جاتا اللہ پاک دے خوف کرو زین العابدین جدو وضو شروع کر دینا انہاں کا چہرہ بدلنا شروع ہو جاتا زین العابدین جدو نماز وقت تشریف لے کے آتے نماز پڑھ لگے ایک کمبنا شروع ہو جاتے آج تیریاں میریاں نمازاں دے اندر سری کوئی نہیں آج تو مسلے تے نماز پڑھ دے تے خیالات بار دے اج تو میں نماز پڑھنے نے سوچا سٹیا ہور کتے ہوندیا ہے نہ مینوں نماز دا سمجھ کل دا دور دے تے ترجمہ دا نہ نماز دا معنی کے مفہوم پتہ یار وضو کرتے تے انہاں دے چہرے دے رنگ بدل جاندے یار مسلے تے گروندے تے کپڑا شروع ہو جاندے یار سی نماز پڑھی تے سب نمازاں دے سے واسطے اثر کوئی نہیں سب نمازاں دے سے واسطے سکون کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ اکبر اللہ اس طرح سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر تشریف فرمانے انج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے تے میرے مصطفیٰ جی تو گھر دے اندر تشریف لے کے آتے ہیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیوی عائشہ رو کیوں رہی ہے یہ وجہ کی تیرے رو کی وجہ کیوں رو رہی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب محبوب جی مینوں دن یاد آ گیا ہے نا جدوں میں اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہونا ہے نا یہ کون عائشہ جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تیرے حجرے والی جگہ جنت والی جگہ ہے نا کون عائشہ وہ عائشہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی
ہے کہ کون ہے شاہ جدی گواہی دے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر تیری شان دے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر 18 ایتاں نازل کر دتیا اے او ایشا انہاں دے دلاں دے اندر اس قدر اللہ پاک دا خوف ہے انہاں دے دلاں دے اندر اس قدر اللہ پاک دا ڈر ہے نا یار میں دسنا چاہتا وا میں مہمان آیا تواڈے کولوں اللہ اکبر اللہ میں دسنا چاہتا وا رمضان مبارک دا مہینہ ہے نا پتہ نہیں دوبارہ ساڈیاں زندگیاں دے اندر آنا یا نہیں آنا یار رمضان مبارک دا مہینہ سانوں نہیں پتا دوبارہ ساڈیاں زندگیاں دے اندر آنا یا نہیں آنا لیکن سانوں موقع ملیا ہے اپنے اللہ نو منا لیے سانوں موقع ملیا ہے اپنے اللہ کو راضی کر لیے اللہ اکبر اللہ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے مدینے تو باہر نکلے نے ایک جگہ تے بیٹھ جاندے نے تے بیٹھ دے اپنے غلام کو کہن لگے اپنے خادم کو کہن لگے یار کچھ کھان واسطے لے کے آنا ایک درخت دے نیچے بیٹھ جاندے نے تے غلام جدوں اپنا واسطے کھانا لے کے آندا نا تے سامنے دیکھدے نے سامنے ایک بکریاں چران والا نظر آتا ہے چواخر نظر آتا ہے بکریاں چارتا پیا نا تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے جا میرے غلام جا میرے خادم اس نوجوان کو بلا کے لے آیا وہ بیان کے کھانا کھا لے ساڈے نال بیٹھ کے تے جدوں لین واسطے جاندا او خادم تو تو کی فرماتا ہے نا وہ خادم نے فرماتا ہے یار میرا روزہ وا میں روزہ دی حالت دے اندر میں نہیں کھانا کھا سکدا دیوان کے کہنے لگا غلام جا ایک گل جا کے تو عبداللہ بن عمر کو دس دینا کہ عبداللہ بن عمر کو جدوں غلام آندا ہے نا دیوان کے کہندا ہے عبداللہ بن عمر جی میرا روزہ میں نہیں کھانا کھا سکدا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یار اتنی گرمی ہے تو روزہ رکھیا ہے یہ تو کوئی فرضی روزہ تو رکھیا ہے تے فرض بھی نہیں کا روزہ یہ تو نفلی روزہ تو رکھیا ہے توڑ دے تے کچھ نہیں دا یار اج تے اسی لوگ اینے لوگ نظر آتے ہیں اتنا ٹھنڈا موسم بھی ہے لیکن پھر بھی روزہ کوئی نہیں رکھتے میں نے لوگوں کو جانتا وا کہندے جی گرمی میں ہوتے گا حساب جی یار انہیں اللہ پاک نے صحت دی ہے انہیں وجود دیتا ہے نا لیکن فرضی روزے چھڑی جا رہے ہیں یارو بکریاں چلا رہے ہیں نا فرضی روزے بھی نفلی روزے رکھے ہیں اتنی گرمی ہے تو یار اج تے موسم بھی صحیح ہے سی پھر بھی لوگ روزے نہیں رکھتے یار سن مسئلہ کی ہو گیا نا مسئلہ یہ سارے دلوں کے اندر اللہ پاک کا خوف نکل گیا نا سارے دلوں کے اندر اللہ پاک کا ڈر نکل گیا نا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ اکبر اللہ انج کر کے جدوں آ جاندے نے عبداللہ بن عمر دے کول عبداللہ بن عمر دے کول جدوں آ جاندے نے تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے یار روزہ توڑ لا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لا تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں چیک کرنا چاہتا سی پتا کتنا ایمان دا پکا ہے نا تے عبداللہ بن عمر فرماندے نے یار بکریاں دے غلام ہے یار روزہ توڑ لینا تے کچھ یوتا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لا کہ عبداللہ بن عمر جی میں روزہ توڑن واسطے نہیں رکھیا میں روزہ نبھان واسطے رکھیا نا تے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس بندے نوں چیک کریے کتنا ایمان والا ہے نا تے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یار تیرے کول اتنی بکریاں نا کیوں نہ ہوئے اے اندر ایک بکری لے کے آنا اسی ذبح کری افطاری دے ویلے سنی مل کے کھائی دیسی بھی کھاوا گے نا حضرت عبداللہ بن عمر اس بندے نوں چیک کرتے پے ہیں یار تے میری طرف کرنا دیکھنا اس بندے دا ایمان کتنا ہے نا اللہ اکبر اللہ تے فرمان لگا عبداللہ بن عمر جی جڑی بکریاں میرے کول موجود ہے نا اے بکریاں میریاں کوئی نہیں میں کس دیاں بکریاں چراندا وا اے میری اپنی ذاتی بکریاں نہیں ہے نا تے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یار پھر کیوں نہ ایسی جگہ تے موجود ہے ایک بکریاں دے اندر ایک بکری ذبح بھی ہو جائے گی کیا پتہ لگنا وہ اپنے مالک نوں
کے کہہ گئی کہ بکری بھیڑیا کھا گیا. عبداللہ بن عمر فرمان لگا سنو ذرا گل کو دلال ہے. عبداللہ بن عمر فرمان لگا عبداللہ بن عمر جی اگر میرا مالک نہیں دیکھا پیا تو رب مالک میرا دیکھتا پیا نا. جڑا میرا رب صحیح مالک ہو تو مالک مینوں دیکھتا پیا نا. اج تو روزے بھی رکھی جا رہے لوگاں دے نال دھوکے بھی کری جا رہا. اج تو روزے بھی رکھی جا رہے لوگاں نال فراڈ بھی کری جا رہا. اج تو تراویح بھی پڑھی جا رہے لوگاں نال دھوکے بھی کری جا رہا. اج تو نمازاں بھی پڑھی جا رہے نال بول دے تو کبھی بھی کری جا رہا. اج کوئی بندہ بھی تیرے کول محفوظ نہیں آنا. اج کوئی بندہ تیرے ہاتھ کول تیرے کول محفوظ نہیں آ. یار میں جو کردا تاریخ دی میرے صحابہ دی تاریخ نو میں حیران ہوتا یار یہ لوگ نیک بھی سی نبی پاک دے نال رہن والے بھی سی نا. یار تہجد پڑھن والے بھی سی فرض نوافل پڑھن والے بھی سی نا. تے یار اتنے نیک سی نا. یار اسی لوگ کبھی تیری کتاب فرض پڑھ نہیں تے نہیں پڑھے لیکن ساڈے دلاں دے اندر اللہ پاک دا خوف ختم ہو گیا نا. یار کیوں خوف ختم ہو گیا؟ اپنے دلاں دے اندر اللہ پاک دا خوف پیدا کرنا. اپنے دلاں دے اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا کرنا. عبداللہ بن عمر فرمان لگے عبداللہ بن عمر جی اگر میرا مالک نہیں دیکھدا پیا نا جڑا ساری کائنات دا مالک جو مالک تے دیکھدا پیا نا. عبداللہ بن عمر نوں پتہ لگ جاندا نا اے باقی ایمان دا پکا تے مضبوط بندہ ہے نا. تے عبداللہ بن عمر پوچھدے نے بندے دس تے صحیح نا کس جگہ تو آیا ہے نا. فرمان لگا عبداللہ بن عمر جی میں مدینے دے اندر آیا نا فلاں علاقے دے اندر میرا مالک رہندا ہے نا. تے عبداللہ بن عمر اس عبداللہ بن عمر اس کول جاندے نے تے کہن لگدے نے اجا تیرا غلام ہے بکریاں والا اے بکریاں بھی دے دے تے غلام بھی دے دے بس کتنے پیسے لگوا. تے حضرت عبداللہ بن عمر لے کے سارا کچھ اس بندے نوں آزاد کر دیندے نے. اس پر یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے اللہ پاک نے ایمانداری انہوں نے دکھائی ہے. اللہ پاک نے انہیں کامیاب کر دیتا ہے. اس غلام نے ایمانداری دکھائی ہے اللہ پاک نے آزادی عطا کر دی ہے. اس غلام نے ایمانداری دکھائی ہے اللہ پاک نے انہیں بکری دا مالک بنا دیتا ہے. اس واسطے میرے پیرو بھائیو ایمانداری دکھایا کرو ایمانداری دکھایا کرو نا. اللہ اکبر اللہ ایسے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پہ پڑھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فجر کی نماز پڑھاتے رہے ان آیتوں کے پڑھاتے رہے ان آیتوں کے اندر ذکر کیا آتا ہے نا اے عمر ان قریب قیامت آنے والی ہے ان قریب قیامت آنے والی ہے نا. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پہ پڑھا رہے سی کہ حضرت عمر نے ساروں کے دار رونا شروع کر دیتا ہے نا. حضرت عمر بار بار کہتا پڑھی جا رہے ہیں حضرت عمر روئی جا رہے ہیں حضرت عمر نے کہتا پڑھی جا رہے ہیں نا. حتیٰ کہ حضرت عمر کو نماز بھی پوری کرنے پڑھائی گئی. حضرت عمر کے مسلط پہ کوئی اور ہم کے نماز کو پوری کر دینا. حضرت عمر کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا. حضرت عمر کو گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں نا. حضرت عمر کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا. مدینے کے اندر خبر پھیل جاتی ہے نا لوگوں عمر کی بڑی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے نا. ایک چیز لگتا ہے نا عمر نے دنیا میں کول چلے جانا دنیا چھڑ جانی ہے نا. مسئلہ کی ہے نا حضرت عمر نے ایک آیت سنی ہے نا صرف اس آیت کا ترجمہ ایسے عمر ہے بس قیامت آنے والی ہے نا. اسی بڑے بڑے علماء کو قیامت دے موضوع سنتے ہیں اسی بڑے بڑے فکر آخرت دے موضوع سنتے ہیں ساڈے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اسی سارا دا سارا قرآن کی تدابیر دے اندر سن لینا نا ساڈے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا. سانوں کوئی پتہ نہیں لگنا افسر نے کی پڑھا کی نہیں پڑھا. ساڈے اوپر قرآن دی کوئی یاد نہیں اثر نہیں کرنا. مسئلہ اے ہے جنی دیر تک تسی قرآن کو سمجھنا کوئی نہیں جنی دیر تک قرآن تسی سمجھ
سمجھ کے نہیں پڑھنا انہیں دیر تک تانو سمجھ نہیں لگنے یار کتنے بزرگ بیٹھے نے گسانا کرنا پرانا محسوس کرنا یار کتنی عمرہ ہو لیا ہے نن ترابیہ پڑھ دیا کہ بینڈے نے نن ترابیہ پڑھ دے اتنی دیر ہو گئی ہے نا انہاں دے تو کچھ لو کسی ایک بزرگ کو بھی نہیں پتا ہے کسی ایک بزرگ دے اوپر ایک ایت نے بھی ایسا نہیں کیتا ہوئے گا یا عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عمر نا کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے ہاتھ دے اندر جنہ دا ٹکڑے نا کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا عرش والا رب بھی حیات کم کہنا کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادا کی بڑی طبیعت خراب ہو جاتی تو مدینے والے لوگ کہنے لگے جاتے یا لگتا ہے تو من نے سانو چھڑ جانا یا لگتا ہے من نے سانو چھڑ جانا یا کسی بھی قرآن سنتے تھے قرآن پڑھتے رہنا اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیا کرو نا ترابیت کے درج کو کوئی ایسی ہے تاجے درو کے رب کو توبہ کریا کرو نا اللہ اکبر اللہ اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور یار نا جدا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجے غزوے تو واپس آئے ایک جنگ تو واپس آئے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجے خطبے دے در ارشاد کرتے ہیں جس طرح میں خطبہ پڑھا لیا نا بیٹھ کے دوبارہ جب خطبے واسطے اٹھنا ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے اعلان کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے ساتھیو کل ہفتے والے دن آ جانا جڑا جنگ دے تو فتح کی تا پالے متا دے تو تقسیم کر دوا گا کہ ایج کر کے جو اعلان سنتے ہیں ایک صحابی اپنے گھر دے اندر چلا جاتا ہے نا تو دی بیوی کہتی ہے جاؤ تسی امیر مومنین حضرت ابوبکر صدیق دے کول ہونے چل جونا سارے گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں ہے نا کہ امیر مومنین کو حضرت ابوبکر کو تھوڑا جا سا کھان واسطے اج دے ہونا کہ امیر مومنین دے کول انج کر کے رسی لے کے تسمان لے واسطے کہ امیر مومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آندا ہے دھیان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے امیر مومنین جی کیوں نہ تسی سانو کل نوں بھی دینا نا اج تھوڑا جا کچھ کھان واسطے سانو دے دو نا کہ امیر مومنین فرماتے ہیں نہیں میں خود وچ میں تے اعلان کر دیتا نا ہفتے والے دن نا ہفتے والے دن دیتا جائے گا تے او بڑے مجبور سی بڑے پریشان سی بھوک دے نال تے امیر مومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر مومنین جی دے دو تھوڑا جا دے دو نا تے امیر مومنین اس طرح کی اجازت نہیں کر دیتا جانا کرو نا تے امیر مومنین تے بار بار کہتے نال بھی نا وہ بندہ ہٹدا نہیں ہے نا تے میرے مومنین تو تھوڑا جا غصہ آ جاندا ہے نا تے میرے مومنین جڑی رسی نے ہاتھ دے اندر پکڑی ہوندی سی نا تے میرے مومنین او دے کمر دے اندر ہلکی جی مار دیندے نے میرے مومنین فرماتے ہیں یار بندے نو کیا بنا جنی مار تقسیم کرنا یار مار اس کا سارے لوگ دے اندر تقسیم کرنا نا تے میرے مومنین جدوں نے کمر دے اندر ہلکی جی رسی ماری نا حضرت دیکھنا میرے مومنین تے دل دے اندر کس طرح اللہ پاک کا خوف آیا نا میرے مومنین تے دل دے اندر کس طرح اللہ پاک کا ڈر آیا نا یا سارے دل دے اندر کیوں نہیں آتا میرے مومنین جہنم میں میرے مومنین دیا نظر تو دور بھی نہیں گیا تھوڑا دیکھ کے کیا ہے نا میرے مومنین تے دل دے اندر اللہ پاک کا ڈر پیدا ہو گیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میرے مومنین دے دل دے اندر اللہ پاک کا خوف آ گیا میرے مومنین نے ساتھیوں فرمایا یار اس بندے کو لے کے آؤ نا اس بندے کو بلایا جاتا ہے نا تے میرے مومنین فرماتے ہیں یار اونٹ نال عثمان کا اونٹ لب تو جتنے بھی کہتا ہے نا بہت زیادہ تاکہ میرے مومنین نے انہوں اٹھا دے نال عثمان دے نال لب کے دے دیتا اللہ
اکبر اللہ امیر مومنین فرماتے ہیں یار دئی جانا نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سی حضرت عمر فرماتے ہیں امیر مومنین بس کرو میں مکنا دے دینا تو تسی لوگاں دے اندر تقسیم کرنا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے عمر تینوں نہیں پتہ میں اللہ پاک کو کتنا ڈر گیا دے کر سی مار کے یا رسی ظلم کری جاندے نے تیرے ساڈے کول ملازم ہے یا حضرت امیر مومنین نے اگر ماری دی رسی مار بھی نہیں سی یا امیر مومنین سے یا اج ساڈے امیر مومنین اج ساڈے حکمران یار کس طرح لوگ ہم کاری جا رہے ہیں کوئی بھوک دے نال مرتا پیا کوئی خودکشی کر کے مرتا پیا یا لوگ پریشانی تو مرتے پے ہیں یا اج ساڈے امیر مومنین نوں پتہ ہی کوئی نہیں یا اج ساڈے حکمران نوں پتہ ہی کوئی نہیں یا وہ حکمران ہوتے حضرت عمر جیسے ہونے حکمران ہوتے حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہونا اللہ اکبر اللہ یا انہوں نے دلوں کے اندر اس قدر اللہ پاک نے خوب پیدا کر دیتا نا اس قدر اللہ پاک دا ڈر انہوں لوگوں کے دلوں کے اندر جڑا ڈر اج ساڈے حکمراناں دے دلوں کے اندر ختم ہو گیا نا لوگ پریشان نے رمضان مبارک کا مہینہ ندی کس میں لوگ کوئی فل نہیں لے سکتے یا لوگوں کے گھر کے اندر افطاری واسطے سامان موجود نہیں یا سارے کمان کیوں نہیں کرتے رب بولو یا من سمجھے کھانے تے من سمجھے پیچھا کم دے یار اللہ پاک کو کیوں نہیں کرتے نا جان تو ہمارے بندے کی محلے دے اندر یا کتنے لوگ کے مہمان کے خود کے میں قاری صاحب جی ہم تھوڑا جے اس بندے کو راشن دے دو قاری صاحب جی ہم کس کو وعدہ لے دو نا یار جدوں کبھی پریشانی دے کی یار کیسے کروا سوا جاندے رہے یار ساڈے حکمراناں نوں ہو کی گیا نا یار جو ملک پاکستان کا معاشرے کو کی ہو گیا نا اللہ اکبر اللہ پاک نے ساڈے حکمراناں نوں عطا فرمائے دعا کریا کرو نا اللہ پاک نے مسلم کی سمجھ عطا فرمائے نا اللہ اکبر اللہ اسی طرح ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار نا جس کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے مگر زیادہ ہے میں تمہیں نہ باتوں پر اتفاق کرتا اللہ پاک جو کچھ میں سنایا جو کچھ مصابہ میں سنے اللہ پاک میرے سمیت سب میں استعمال کرنے توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سارے دلوں کے اندر اللہ پاک کا خوف اور اللہ پاک کا ڈر پیدا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ